بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کل میں کچھ مشرقی یورپ اور جنوبی یورپ کے بعض ممالک کے دورہ پر ہوں اپنی ذمہ داریوں کے سلسلہ میں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ تسلسل کے ساتھ موقع نہ ملے اپڈیٹ کرنے کا، لیکن جہاں بھی موقع ملا کوشش کی جائے گی کہ ناظرین کو جو تازہ صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تبصرہ یا تجزیہ مہیا کیا جاتا رہے۔ کہتے ہیں کہ اختیارات والی حکومت اپنے عوام پر قابو پانے کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ اب یہ جو مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس میں جو خوف کی فضا کو قائم رکھنے والا عمل جو ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اختیارات والی حکومت ہوتی ہے وہ طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خوف کو بھی اپنا جو ہے اختیار یا طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اس خوف کو بھی، یعنی بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خوف کو بھی اجاگر کرتی رہتی ہے۔ اور پھر جب یہ خوف کی فضا قائم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ جو طاقت والی حکومت ہوتی ہے یہ ایک ایسا بیانیہ بھی اختیار کر لیتی ہے جس کی روح سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا خوف بھی پھیلایا جاتا ہے، اور پھر اس پر کامیابی حاصل کرنے کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کو بھی تسلسل کے ساتھ یہ جو طاقت والی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے بیانیے میں استعمال کرتی رہتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عوامل ایک طاقت والی حکومت استعمال کر رہی ہوتی ہے اپنے عوام کو خوف میں رکھنے کے لیے، تو اس کا مقابلہ پھر کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ماہرین کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی اس کی صورت بنتی ہے کہ ان کے مقابلے پر جو بھی رہنما ہو اس کو انتہائی طاقتور ہونا چاہیے، تو پھر وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب جو پاکستان کی اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ بالکل اسی چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ ملک میں خوف کی ایک فضا جو ہے اس کو قائم کرنے کی پوری مساعی کی جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے قائم کی گئی یہ جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سہارے خوف کی ایک بہت ہی بھیانک سی فضا جو ہے وہ ملک میں قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام کو مختلف قانونی موشگافیوں کا خوف دلا کر ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، جیسے آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ۔ گرفتاریاں جو ہیں مخالفین کی وہ کی جا رہی ہیں، ظلم و ستم کا بازار جو ہے اس کو گرم رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام میں مقبول ترین سیاسی لیڈر یعنی عمران خان صاحب ہیں، وہ ابھی تک تو بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ اس خوف کی فضا کے اندر بھی جو ہیں اپنے مخالفین ان کا بڑی جرأت اور بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں جو بار بار حکومت کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے اس کو بھی وہ ٹھکرا رہے ہیں۔ آج ہی کی جو خبر بین الاقوامی میڈیا میں آئی ہے اس میں ان کو ایک پیشکش کی گئی تھی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، جس کو کہ انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جیسے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ جو طاقتور حکومت ہوتی ہے وہ خوف کی فضا کو قائم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا مقابلہ جو کرنا ہوتا ہے وہ جو اس کا مخالف ہوتا ہے رہنما، اس کو طاقت، جرأت اور بہادری کے ساتھ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حکومت کی خوف کی فضا کو قائم رکھنے کے مقابلے پر عمران خان جو ہے وہ ابھی تک تو ایک بہت ہی مضبوط قسم کے اعصاب کا مالک ثابت ہوا اور جرأت اور بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ اختیار والی حکومت جو ہے کامیاب ہوتی ہے یا کہ مضبوط اعصاب کا مالک عمران خان جو ہے وہ میدان مارتا ہے۔ جہاں تک روس اور یوکرین کی جنگ کا تعلق ہے تو بعض خفیہ دستاویزات کے ذریعے انکشاف ہوا ہے کہ پولینڈ کی سربراہی میں ہنگری، لٹویا، لتھوانیا، اسٹونیا، چیک ریپبلک اور سلواکیہ نے
مطالبہ کیا ہے یوکرائن سے کہ وہ روس کے ساتھ اپنی جنگ کو بند کر دے، لیکن یوکرائن کے جو صدر ہیں وہ امریکی شہ پر اس پہ ابھی تک متفق نہیں ہو رہے، کیونکہ امریکہ کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ یوکرائن کی جنگ ہر صورت جیتے۔ اسی طرح اچانک امریکہ نے ایک نیو سٹارٹ ٹریٹی ہے، اس کے تحت اپنے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کی تفصیل اچانک پبلک کر دی ہے، جس کے مطابق اس وقت امریکہ کے بین الاقوامی طور پر 662 یعنی 662 بیلسٹکس میزائل ہیں جن کی تفصیل جاری کی گئی ہے، اور یہ جو بیلسٹکس میزائل ہیں اس میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت سب میرینز اور بمبرز جو ایئر کرافٹ ہیں ان پہ جو نصب ہوئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ نے اس تفصیل میں بتایا کہ اس کے اس وقت 800 ڈیلیوری سسٹم جو ہیں وہ ڈپلائیڈ اور نان ڈپلائیڈ اس کے پاس موجود ہیں۔ اب یہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس کے مطابق روس اور امریکہ کو 1550 یعنی 1550 نیوکلیئر وار ہیڈز کی ڈپلائمنٹ کی اجازت ہے، اور اسی طرح 700 وار ہیڈز جو ہیں وہ میزائلوں اور بمبار طیاروں پر نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اب امریکہ نے جب اپنی تفصیلات جاری کی ہیں تو اس نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھی فوری طور پر اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز کی جو صورتحال ہے جیسے امریکہ نے تفصیلات جاری کی ہیں وہ بھی جاری کرے، لیکن روس نے اس دھمکی کے بارے میں یا اس تنبیہ کے بارے میں کوئی رد عمل نہیں دکھلایا۔ تاہم دنیا کے جو دفاع کے معاملات کے ماہرین ہیں یا تجزیہ نگار ہیں ان کو اس پہ کافی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اچانک امریکہ نے یہ تفصیلات کس مقصد کے تحت جاری کی ہیں اور اس کا آئندہ کیا منصوبہ ہے۔ اسی طرح جو روس اور یوکرائن میں جنگ جاری ہے، باخموت کے علاقے میں کئی پروگراموں میں بتایا تھا کہ یہ ٹوک ٹوک کی جنگ جو ہے بڑے کئی ماہ سے یا بڑے عرصے سے جاری تھی، آخر کار یہ جنگ جو ہے وہ روس نے جیت لی ہے، اور جو واگنر گروپ ہے یہ جو فتح ہے یہ اس کے حصے میں آئی ہے، کیونکہ وہ جو مرسنریز آرمی ہے وہی وہاں پہ لڑ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف جو باخموت کے علاقے میں جنگ جیتنے کے بعد واگنر گروپ کے جو چیف ہے ان کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی رشین کمانڈر سے، تو کوئی حل نہیں نکل سکا، تو انہوں نے کوئی اختیارات کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا تھا جو نہیں مانا گیا، اور اس وجہ سے اس وقت رشین ملٹری کمانڈرز اور جو واگنر گروپ کے کمانڈر ہیں ان میں شدید قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ جو واگنر گروپ کے چیف ہے انہوں نے روس کو ایک دھمکی دی ہے کہ یہ جو میرے مطالبے ہیں اختیارات کی تقسیم کے ان کو فوری مانا جائے، اور اگر نہ مانے گئے تو انہوں نے پھر روسی صدر پوٹین اور ملٹری کمانڈرز کو واضح طور پر یہ دھمکی دے دی ہے کہ وہ روسی افواج کی جو اس وقت خفیہ پوزیشنز ہیں جنگی نقطہ نظر سے وہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ یوکرائن کو مہیا کر دیں گے۔ یہ ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ دھمکی جو ہے وہ روسی صدر اور روسی کمانڈرز پہ کوئی اثر کرتی ہے نہیں، اس کے لیے اب ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور پھر اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔